السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ سب سے پہلے خود اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام مومنین کو، بندگان خدا کو تقوی الہی اور خوف خدا کی تاکید اور نصیحت کرتا ہوں۔ جو بھی ہم قدم اٹھانے لگیں، جو بھی فیصلہ کرنے لگیں، جو بھی کسی چیز یا کسی شخص کے بارے میں رویہ اختیار کرنے لگے، تو تقوی کے زیر سایہ ہم اس کام کو انجام دیں، اس بات کو کریں، اس فیصلے کو لیں۔ تقوی کا تعلق ہماری زندگی کے تمام پہلوؤں سے ہے، تمام اعمال سے ہے، تمام باتوں سے ہے۔ اور جتنی یہ صفت انسان کے اندر طاقتور ہوتی جاتی ہے، مضبوط ہوتی جاتی ہے، اتنا انسان کے کردار میں اور اس کی گفتار میں اصلاح اللہ تبارک و تعالی پیدا فرما دیتا ہے۔ وہ چیزیں جن کے بارے میں تقوی کو بہت زیادہ ملحوظ رکھنا چاہیے، اشارہ کروں گا، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے، اور دوسری چیز اللہ کے رسول اور ان کی اطرت، ان کے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ہے۔ ان کے بارے میں تقوی سے کیا مراد ہے؟ ان کے بارے میں تقوی سے کیا مراد ہے؟ ان کے بارے میں تقوی سے یہ مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو دو عظیم نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، ان کا جو حق ہماری گردنوں پر بنتا ہے اور ان کا جو مقام ہماری زندگیوں میں ہونا چاہیے، اور ان کی فرما برداری اور اطاعت جو ہماری زندگیوں میں ہونی چاہیے، اس کی طرف ہماری بھرپور توجہ، اور اپنی زندگیوں کو، اپنے رویوں کو، اپنے اعمال کو انہی دو کے فرامین کے سائے میں لانے کی کوشش کریں۔ آج کے اس خطبے میں چند احادیث کے جو قرآن کریم کے بارے میں ہیں اور محمد و آل محمد کی پاکیزہ زبانوں سے نقل ہوئی ہیں اور کتب روایات میں آئی ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ مقام قرآن کیا ہے، اور تاکہ ہم اپنی زندگیوں میں اپنے رویے کو قرآن کے بارے میں اصلاح کر سکیں، بہتر بنا سکیں۔ پہلی حدیث توجہ فرمائیں، یہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ توجہ فرمائیے گا الفاظ پر، میں صرف اردو میں ترجمہ اس کا آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کرے اور یہ سمجھے کہ اس سے، یعنی تلاوت قرآن سے، تلاوت جو قرآن پڑھ رہا ہے، اس سے بہتر کسی کو کوئی چیز عطا کی گئی ہے، یعنی قرآن کی نعمت اسے ملے، قرآن پڑھنے کی توفیق ملے، اسے سمجھنے کی توفیق ملے، اور وہ ذہن میں یہ سوال کرے کہ آیا اس توفیق سے بہتر بھی توفیق ملی ہے کسی کو؟ اس چیز سے زیادہ بہتر چیز بھی ملی ہے کسی کو؟ اور وہ یہ سمجھے کہ اس سے بہتر کسی کو کوئی چیز عطا کی گئی ہے، تو اس نے جس کو خدا نے عظیم قرار دیا تھا اسے حقیر سمجھا، اور جس کو خدا نے حقیر قرار دیا تھا اسے عظیم سمجھ لیا۔
یعنی کسی بھی چیز کو تلاوت قرآن کی توفیق سے بہتر سمجھنا کسی اور کام کو، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی سمجھا رہے ہیں کہ اللہ نے تو اس کو عظیم ترین قرار دیا تھا. یعنی آپ جتنی بھی چیزیں پڑھتے ہیں دینی متون کے اعتبار سے، دینی ٹیکسٹ کے اعتبار سے، جتنی بھی چیزیں آپ پڑھتے ہیں ان میں سے سب سے برتر قرآن مجید پڑھنا ہے. اس سے زیادہ کسی کا مقام نہیں ہے. اور اگر کوئی قرآن پڑھتے ہوئے یہ سمجھے کہ اس سے بہتر کوئی اور چیز تو نہیں ہے، تو وہ جس چیز کو بہتر سمجھ رہا ہے، اللہ کے نبی فرما رہے کہ جس کو اللہ نے عظیم بنایا قرآن کو، اس کو کمتر سمجھ رہا ہے، اور جس چیز کو اللہ نے قرآن سے کمتر قرار دیا ہے اسے قرآن مجید سے عظیم تر سمجھ رہا ہے. لہٰذا اگر اجر و ثواب کی بھی کوشش ہو کہ وہی کوشش ہونی چاہیے، اور چیزوں میں انتخاب کرنا ہو کہ میں ان میں سے کون سی چیز کا انتخاب کروں، تو سب سے عظیم اور برتر اللہ کی کتاب کو پڑھنا ہے. مقام میں قرآن کے بارے میں پیغمبر اسلام ہی کی روایت ہے کہ اے قرآن پڑھنے والو، قرآن کے بارے میں تقوی اختیار کرو. جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، اسی روایت کی وجہ سے عرض کیا، قرآن کے بارے میں تقوی اختیار کرو. کوئی کہے قرآن خود پڑھنا یہ تقوی ہے تقوی، لیکن اس کے بعد کے مراحل ہیں. جو قرآن نہیں پڑھتا اس کو اس چیز کا جواب دینا ہے. جو قرآن مجید پڑھتے ہیں ان کے لیے اگلے مراحل ہیں جن کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا. اور قرآن مجید کے بارے میں جو سوال کیا جانا ہے، اس میں خود اللہ کے رسول اسی حدیث کے مطابق فرما رہے ہیں کہ قرآن کے بارے میں تم سے بھی سوال ہوگا، اور قرآن کے بارے میں خود مجھ سے بھی اللہ کی بارگاہ میں سوال ہوگا روز قیامت. یعنی یہ اتنی بڑی چیز ہے. توجہ فرمائیے، فرمایا اے قرآن پڑھنے والو، قرآن کے بارے میں تقوی اختیار کرو، کیونکہ قرآن کے بارے میں مجھ سے بھی باز پرس کی جائے گی اور تم سے بھی. اور یہ جو حدیث کے لفظ ہیں یہ در حقیقت اللہ کے نبی نے قرآن مجید کی آیت کی وجہ سے فرمائے. قرآن مجید کی سورہ مبارکہ زخرف میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے ارشاد فرماتا ہے فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے رسول جو قرآن آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ مضبوطی سے تمسک کریں. آپ توجہ فرمائیں، اللہ کے نبی نے حدیث ثقلین کے مطابق امت کو حکم دیا کہ قرآن اور اہل بیت دونوں سے تمسک کرو، جبکہ قرآن سے تمسک کرنے کا خود رسول اللہ کو بھی حکم ہے. بڑے واضح لفظ ہیں آیت قرآن کے. فرمایا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے رسول جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے اس کو مضبوطی سے تھام لیں، یعنی اس کو فالو کریں، اس کے پیچھے چلیں. اِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اس قرآن سے تمسک کے سبب آپ صراط مستقیم پر، یعنی یہ صراط مستقیم وہی ہے جو اللہ قرآن میں دکھا رہا ہے اور آپ کی طرف وہی فرما رہا ہے. اور اس سے اگلی آیت یہ ہے وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ. سادہ ترجمہ اس کا پڑھ رہا ہوں. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اور اے رسول یقیناً یہ قرآن جو آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے یہ آپ کے لیے بھی نصیحت ہے، ذکر ہے، اور آپ کی قوم کے لیے بھی ذکر ہے، نصیحت ہے. آپ جب قرآن مجید کے ترجمے پڑھیں گے مختلف، تو ذکر کا ترجمہ کبھی یاد دہانی کیا جاتا ہے اور کبھی نصیحت کیا جاتا ہے. اصل میں ذکر یعنی یاد کرنا، یا کوئی یاد کرائے تو بات انسان اس کی طرف متوجہ ہو جائے. اس لیے قرآن مجید کے ناموں میں سے ایک نام الذکر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، یقیناً ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے. الذکر یعنی قرآن. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ،
اور یقیناً ہم ہی اس کے محافظ ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے۔ یہ اتنا اہم ہے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا، اس کی بقا کا، اس کے محفوظ رکھنے کا ذمہ خود لیا ہے۔ اور مقام یہ ہے کہ رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس جو آپ کی طرف قرآن وحی کیا جا رہا ہے اس کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، یقیناً آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ اور یہ آپ کے لیے بھی نصیحت ہے اے رسول، اور آپ کی قوم کے لیے بھی، وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور ان قریب آپ سب سے اس قرآن کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ وہ بات ہے جو اس حدیث میں رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اے قرآن پڑھنے والوں، قرآن کے بارے میں تقوی اختیار کرو، یعنی ہوشیار رہو، کوتاہی نہ کرو قرآن کے بارے میں۔ قرآن کے کو جو مقام زندگیوں میں دینا چاہیے وہ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اتنی بڑی چیز ہے، کیونکہ قرآن کے بارے میں مجھ سے بھی باز پرس کی جائے گی، یعنی اللہ مجھے بھی بلا کر پوچھے گا، قرآن کے بارے میں سوال کرے گا، اور تم سے بھی۔ کیا کیا سوال ہوں گے؟ اللہ کے نبی سے یہ سوال ہوگا، فرمایا مجھ سے تبلیغ رسالت کے بارے میں پوچھا جائے گا، یعنی اللہ سوال کرے گا، خدا سب جانتا ہے لیکن قیامت کے دن یہ کارروائی ہوگی۔ مجھ سے پوچھا جائے گا کہ جو یہ قرآن آپ پر نازل کیا تھا، آپ نے اس کی تبلیغ کر دی؟ تبلیغ یعنی پہنچانا، آپ نے اس کو پہنچا دیا تھا لوگوں کو؟ یہیں پہ رک کے میں ادھر بھی اشارہ کرنا چاہوں گا، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول، بعض کتابوں میں باتیں آ گئی اس وجہ سے سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول گویا قرآن کو ایسے ہی سکیٹرڈ چھوڑ کے چلے گئے تھے، ایک کتاب کی شکل میں دے کر نہیں گئے تھے۔ جس بات کا اللہ نے اپنے رسول سے سوال کرنا ہے کہ یہ قرآن پہنچایا تھا یا نہیں پہنچایا تھا، بعض لوگ بعض کتابوں کی باتوں کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ ذمہ داری ادا کرنے میں بھی کوتاہی کی ہے، اور بعد میں قرآن مجید کو گویا کہ جمع کیا گیا۔ ایک کتاب جسے قیامت تک انسانوں کی ہدایت قرار دیا اللہ نے، اور اب کوئی اور رسول بھی نہیں آئے گا، جس رسول کے ذمے اس کتاب کو پہنچانا لگایا گیا وہ بھی اس کو کتابی شکل بنائے بغیر ایسے ہی چلا گیا دنیا سے۔ توجہ فرمائیں، جس کے بارے میں اللہ کا نبی فرما رہا ہے مجھ سے بھی پوچھا جائے گا آپ نے قرآن پہنچا دیا یا نہیں، تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کتنا اہتمام کیا ہوگا کہ یہ کتاب اپنی اصل شکل میں لوگوں کے پاس پہنچ جائے۔ جو لوگ ان روایات کو دیکھ لیتے ہیں اور ان پر بنیاد رکھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے قرآن میں خدشہ وارد کرتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں قرآن کے بارے میں شکوک و شبہات وارد کرتے ہیں، ان کو یہ روایات بھی دیکھنی چاہیے، ان کو خود قرآن مجید کی آیات بھی دیکھنی چاہیے۔ صرف اس لیے کہ قرآن کی باتیں جو تم چاہتے ہو وہ تمہارے ذوق کے مطابق نہیں ہے قرآن میں، تو تم بجائے یہ کہ قرآن کے آگے سر جھکاؤ، قرآن مجید کو اس کو اپنی زندگیوں میں قائم کرو، اپنے نظریات کو قرآن پر پرکھو، اس کی بجائے تم قرآن میں خدشہ اور شکوک و شبہات وارد کرنے کی طرف آ جاتے ہو، اور جس کی وجہ سے پھر تمہاری باتیں سن کر عوام مسلمین وہ قرآن مجید پر وہ اعتماد نہیں کرتے جو اعتماد اس قرآن پر کرنے کا حق بنتا تھا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ مجھ سے تبلیغ رسالت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تبلیغ رسالت یعنی تبلیغ قرآن، چونکہ قرآن کی بات ہو رہی ہے، اور تم سے اللہ کی کتاب اور میری سنت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ روایت دو طرح سے یہ الفاظ آئے ہیں روایات میں، قرآن مجید کے بارے میں پوچھا جائے گا اور میری سنت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور کہیں یہ آیا ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں پوچھا جائے گا اور میری اطرت اور میرے اہل بیت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ میں یہ دو چیزیں چھوڑ کر گیا تھا، تم نے ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا۔ اگلی حدیث، یہ حدیث قدسی ہے گویا، البتہ فرمانے والے رسول خدا ہیں۔ فرمایا خالق فرماتا ہے جو شخص تلاوت قرآن میں مصروف رہے اور اس طرح اسے دعا اور سوال کی فرصت نہ ملے، ایک شخص کے دل میں حاجات ہیں لیکن اسے
وہ آ کے قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتا ہے اور تلاوت قرآن میں ایسا مشغول ہوتا ہے کہ اس کو اپنی دعا اور سوال بھول جاتے ہیں، قرآن مجید میں اتنا مشغول ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اس حدیث کے مطابق کہ اسے شاکرین والا ثواب دوں گا، یعنی جو اجر اور نعمتیں میں اپنے شکر گزار بندوں کو، وہ جنہیں اللہ شکر گزار شمار کرتا ہے، ایک دفعہ میں کہوں کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں، ایک دفعہ پروردگار عالم ہمیں ان میں شمار کرے جن کو وہ شاکرین سمجھتا ہے، اور یہ بہت بڑا مقام ہے۔ شاکرین یعنی خدا کی نعمتوں کے جو ناشکرے اور بے قدرے نہیں ہیں اللہ کی نظروں میں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے قرآن میں اس قدر مصروف ہو جائے کہ وہ اپنی دعا اور سوال بھول جائے تو میں اسے شاکرین کا ثواب عطا کروں گا۔ اگلی روایت امام زین العابدین علیہ السلام سے ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کا عادی، اس سے کہا جائے گا کہ قیامت کے دن جنت میں، بہشت میں اس سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے اعلیٰ درجات پر فائز ہوتا جا۔ پس قرآن پڑھنے والوں میں سے جو بھی جنت میں داخل ہوگا، توجہ فرمائیں، سارے قرآن پڑھنے والے جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ قرآن پڑھا، لیکن جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن کے بارے میں تقوی اختیار کرو، پڑھنا تھا تاکہ اس کو سمجھا جائے اور عمل کیا جائے، زندگی اس ہدایت کے روشنی میں گزاری جائے۔ پڑھا لیکن برخلاف چلا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ قرآن پڑھنے والوں میں سے جو بھی جنت میں داخل ہوگا، جب جنت میں داخل ہو گیا تو اس سے کہا جائے گا قرآن پڑھ اور تیرا درجہ بلند ہوتا جائے گا۔ تو فرماتے ہیں سوائے انبیاء علیہم السلام اور صدیقین کے کسی کا درجہ بھی قرآن پڑھنے والے کے درجے سے زیادہ اونچا نہیں ہو، کیونکہ بعض روایات میں آیا ہے کہ جنت کے درجات آیات قرآن کے برابر ہیں، مساوی ہیں۔ تو جب اس سے کہا جائے گا قرآن کی آیات پڑھتا جا اور بلند ہوتا جا، تو جب وہ آخری آیت کی تلاوت کرے گا تو گویا جنت کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہوگا۔ یہ سب الفاظ اللہ کی کتاب کی عظمت، اس کی قرات کی عظمت کو بتا رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ اگلی حدیث امام محمد باقر علیہ السلام سے، فرماتے ہیں لا بد، یعنی اس کے سوا کچھ نہیں، اس کے سوا کوئی چیز تصور نہ کرنا، حقیقت صرف یہ ہے۔ کیا ہے؟ فرمائے اس کے سوا کچھ نہیں کہ شیعیان علی علیہ السلام، کہ شیعیان علی نماز کثرت سے پڑھتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ بہت ساری احادیث ہیں جس میں ائمہ اہل بیت نے اپنے شیعوں کی یہ علامت بتائی ہے کہ ان کی تلاوت قرآن کثرت کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی لوگ ان کو کثرت تلاوت قرآن سے پہچانتے ہیں۔ یہ ایک ہے ہماری بنائی ہوئی نشانیاں شیعوں کی، اور ایک دفعہ اہل بیت بتائیں کہ ہمارا شیعہ یہ نشانیاں رکھتا ہے، تو ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون سی چیز حقیقت رکھتی ہے اور اعتبار رکھتی ہے۔ اگلی حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام سے، فرمایا قرآن خدا کی طرف سے مخلوق کے لیے ایک عہد نامہ ہے، ایگریمنٹ ہے اللہ اور بندے کے درمیان۔ گویا خدا نے ایک ایگریمنٹ نازل کیا اور بندے سے کہا اسے پڑھ اور اس کی پابندی کر، تو پھر اسی ایگریمنٹ میں جن چیزوں کا میں نے وعدہ کیا ہے وہ میں تجھے عطا کروں گا۔ ایگریمنٹ اور عہد دو طرفہ ہوتا ہے، تو یہ عہد انسان پڑھے کہ اللہ مجھ سے کیا چیزیں طلب کر رہا ہے۔
اور اس کے بعد اس ایگریمنٹ پہ عمل کرے تو اللہ وہ چیزیں عطا کرے گا جس کا قرآن مجید میں اللہ نے وعدہ فرمایا. جیسے ایک خریدار اور ایک جو بیچنے والا ہوتا ہے آپس میں ایگریمنٹ کرتے ہیں. وہ کہتا ہے تو اتنے پیسے ادا کر تو میں یہ زمین تیرے نام کروا دوں. آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ پیسوں کے بغیر ہی آ جائے اور کہے مقررہ تاریخ پر کہ مجھے وہ عطا کر میرے زمین میرے نام کروا. انسان نے ان چیزوں پہ عمل نہ کیا ہو جو قرآن مجید میں اللہ نے جن کا مطالبہ کیا ہے, اور روز قیامت آ کے اللہ سے کہے جو آپ نے جنت کا وعدہ کیا تھا مجھے عطا کرو. ایسا نہیں ہوتا. ایگریمنٹ ہوتا ہی پورا تب ہے جب پہلے جس سے مطالبہ کیا وہ اپنا کام کرے, اور تب دوسرا اپنا کام کرنے کا پابند ہوتا ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد وآلہ محمد. دوسرا خطبہ مختصر کروں گا میں. یہ ایک اور حدیث آپ کو پڑھ کے سنا دوں, خاص طور پر والدین کے لیے. وہ والدین کہ جو اپنے بچوں کو قرآن پڑھوانے کا اہتمام کریں. البتہ ائمہ اہل بیت نے جو قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا طریقہ بتایا ہے وہ صرف عربی زبان میں تجوید پڑھ لینا, مخارج حروف سیکھ لینا اور عربی میں قرآن پڑھنا سیکھ لینا. ائمہ کی روایات میں ہے کہ فرمایا اللہ کی قسم یہ قرآن کی تلاوت کا حق اس سے ادا نہیں ہوتا کہ آپ قرآن کے حروف سیکھ لو یا حتیٰ قرآن کی آیات کو حفظ کر لو. اگرچہ اپنی جگہ پر یہ اہم کام ہے, فضیلت والے کام ہے, اجر و ثواب رکھتے ہیں, لیکن قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے, خاص طور پہ وہ والدین کہ جو اس کا اہتمام کرتے ہیں یا انشاءاللہ اسے سننے کے بعد کریں گے. توجہ فرمائیں, رسول خدا فرماتے ہیں قرآن کو سیکھو اور پڑھو کیونکہ روز قیامت قرآن ایک خوبصورت اور دلکش جوان کی شکل میں قرآن پڑھنے والے کے پاس آئے گا اور کہے گا میں وہ قرآن ہوں جس کی خاطر تم راتوں کو بیدار رہتے تھے. طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے, یعنی رات میں اللہ کی عبادت میں قرآن مجید کو تم تلاوت کیا کرتے تھے, تپتی دھوپ میں تشنا رہتے تھے, کثرت تلاوت سے تیرا لعاب دہن خشک ہو جاتا تھا. اتنا تو قرآن پڑھتا تھا کہ تیرا گلا خشک ہو جاتا تھا. یہ ترغیب دلائی جا رہی ہے اس وقت کا بتا کے, گویا قرآن ایسا کرنے والوں کی فضیلت کا اقرار کرے گا, اللہ کی بارگاہ میں اعلان کرے گا. اور تیری آنکھیں اشک بار رہتی تھی, تو میری آیات کی تلاوت کرتے ہوئے روتا تھا, تیری آنکھیں اشک بار رہتی تھی. آج تجھے خوشخبری ہو, اس وقت ایک تاج لا کر اس کے سر پر رکھ دیا جائے گا اور اس کے دانے ہاتھ میں امان نامہ دے دیا جائے گا اور بائیں ہاتھ میں جاودانی جنت کی سند دے دی جائے گی اور اسے جنت کا لباس پہنایا جائے گا. پھر اس سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور بلند مقامات حاصل کرتا جا. جیسے جیسے ایک آیت کی تلاوت کرے گا درجہ بلند ہوتا جائے گا. اگر اس کے والدین مومن ہوں, والدین کی بھی شرط ہے نہ کہ کوئی بھی ہو کیسا بھی ہو, اگر اس کے والدین مومن ہوں تو انہیں بھی لباس جنت پہنایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا یہ سب اس بات کا صلہ ہے کہ تم نے اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دی تھی. ہم اپنے بچوں کی تعلیم پر کتنا کچھ خرچ کرتے ہیں, کتنا اپنا بھی ٹائم صرف کرتے ہیں, کتنی توجہ کرتے ہیں. یہ جس کو ہم دنیاوی تعلیم کہتے ہیں وہ اپنی جگہ اہم ہے, اس کی اہمیت کا انکار نہیں, لیکن اس توجہ اور اہمیت کے مقابلے میں اللہ کا قرآن اپنے بچوں کو سکھانے پر کتنی توجہ کرتے ہیں. اگر اسے تولا جائے تو ہر انسان خود جان سکتا ہے کہ کس کا وزن اللہ کی بارگاہ میں کتنا نکلے گا. اور اسی طرح کی ایک اور روایت میں اشارہ کر دوں کہ جب والدین کو وہ لباس پہنایا جائے گا اور اللہ فرمائے گا ایک خاص تاج لا کے ان والدین کے سروں پر رکھو, تو وہ تعجب سے کہیں گے کہ ہمیں تو نہیں ذہن میں آ رہا کہ ہم نے کون سا ایسا کام کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اتنا زیادہ ہمیں مقام اور احترام دیا جا رہا ہے. تو جواب میں ان سے کہا جائے گا جو تم نے اپنی اولاد کو قرآن سکھایا تھا,
قرآن کی تعلیم دی تھی، یہ اللہ نے اس کا اجر تمہیں عطا فرمایا ہے۔ پروردگار عالم ان احادیث پر غور کرنے کی اور ان کو عمل میں لانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی نبیہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا ونبینا ابی القاسم محمد وعلى امیر المؤمنین علی بن ابی طالب وعلى فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین وعلى الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وعلی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلی بن موسى ومحمد بن علی وعلی بن محمد والحسن بن علی والخلف القائم المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ صلوات پڑھیں محمد۔ دوسرے خطبے میں ایک مرتبہ پھر پہلے خود اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام مومنین کو، نماز گزاروں کو، بندگان خدا کو تقوی الہی اور خوف خدا کی تاکید اور نصیحت کرتا ہوں، اور بالخصوص اللہ کی کتاب کے بارے میں تقوی، یعنی وہ ذمہ داریاں جو قرآن کے بارے میں ادا کرنی چاہیے، اور وہ کوتاہیاں اور غفلتیں قرآن کے حوالے سے جن سے بچنا چاہیے۔ اور میں بڑے صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ من حیث القوم مجموعی طور پر قرآن مجید سے ہمارا فاصلہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، اور ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ سکتا ہے کہ میری زندگی میں اللہ کی کتاب کا کیا مقام، اور جس کا قرآن سے صحیح رابطہ نہیں ہے اس کو غلط فہمی ہے کہ اس کا اہل بیت سے قریبی رابطہ ہو سکتا ہے، غلط فہمی ہے اس کو، اس لیے کہ انہما لن یتفرقا، اللہ کے نبی نے فرمایا ابداً یہ جدا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا ایک جگہ پر ہو دوسرا نہ ہو وہ اس جگہ پہ رہے، نہیں ہو سکتا۔ جہاں اہل بیت ہوں گے وہاں اہل بیت کے احکام ہوں گے، اور اہل بیت کے احکام قرآن کے بارے میں آپ نے پڑھ لی، جو اپنے شیعوں کی نشانی بتاتے ہیں۔ ابھی روایات زیادہ تھی لیکن چونکہ وقت تمام ہو گیا، فرمایا کہ 50 آیات روز تلاوت کرتے ہیں، کبھی اس سے کم بتایا کبھی اس سے زیادہ بتایا اپنے شیعوں کی علامت کے طور پر۔ یہ ہم نے کیوں نہیں سیکھا اہل بیت سے؟ ہم کتنی مجالس سنتے ہیں، خدا اس سے بھی زیادہ توفیق دے، لیکن جو احکام اور تعلیمات اہل بیت ہے، جو ان کا مطالبہ ہے ہم سے اللہ کی کتاب کے بارے میں، وہ کیوں نظر نہیں آتا ہماری زندگیوں میں، ہماری زبانوں پر، ہمارے رویوں میں؟ خدا بند عالم انشاءاللہ اپنی اصلاح کرنے کی ہم سب کو اپنی مہلت کے تمام ہو جانے سے پہلے توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا نقطہ جو صرف اشارہ کرنا چاہوں گا، اس وقت ہمارا ملک پاکستان آپ کو معلوم ہے ایک شدید مہنگائی کی لہر میں ہے، اور خاص طور پر وہ طبقہ کہ جس کو غریب طبقہ کہا جاتا ہے، اور وہ لوگ ہمارے آس پاس موجود ہیں۔ یہ جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں، یہ جو ہم حج کرتے ہیں، یہ جو ہم زیارتیں کرتے ہیں، یہ ہیں ہی اس لیے کہ ہم دین کی طرف زیادہ متوجہ ہو جائیں۔ ہماری روایات میں موجود ہے، ہماری روایت میں ایک صرف اشارہ کر رہا ہوں
کہ یہ اللہ سے جب انسان رابطہ کرتا ہے عبادت میں، نماز جمعہ میں، پنجگانہ نماز میں، زیارتوں میں، حج میں، عمرے میں، تو ایک ذمہ داری کا احساس اس میں بڑھ جاتا ہے۔ اور یہ روایات اہل بیت میں بات بتائی گئی۔ مثلا ایک اشارہ کروں ایک روایت کی طرف، فرمایا کہ ایک بندہ کسی مومن کی حاجت روائی کرے، اس کی مشکل کو حل کرے، اللہ کے اس کے لیے چل کے کہیں جائے، یہ اس کا چلنا اللہ کو کعبے کے 70 طواف سے زیادہ عزیز ہے، فضیلت رکھتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ وہ جگہ تھی ٹریننگ کی، نہ کہ جو گھپلے کیے ان کو جاری رکھنے اور وہ میں نے معاف کروانے۔ یہ غلط تصور ہے، باطل اور گمراہ کن تصور ہے ان عبادات کے بارے میں۔ وہاں گیا، خدا کی طرف توجہ ہوئی، غفلت سے نکلا، واپس اپنے معاشرے میں آیا ایک ذمہ دار انسان بن کر، آ کر نماز جمعہ پڑھی، واپس گیا، زیادہ آنکھیں کھول کر گیا کہ میں اللہ سے ملاقات کر کے آیا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے کر آیا ہوں، میں نے اپنا رویہ کیسے رکھنا ہے۔ اس مہنگائی نے بہت سارے لوگوں کی کمر توڑ دی ہے، جن کو ہم میں سے خدا نے جتنا بھی عطا کیا ہے اور جو وہ کر سکتے ہیں، اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے نظریں کھلی رکھیں، خود تلاش کریں سفید پوشوں کو کہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے لا یسألون الناس الحافا، وہ اپنا پردہ رکھنے کے لیے لوگوں سے سوال بھی نہیں کرتے۔ ان کی ذمہ داری اللہ نے مومنین پر ڈالی ہے۔ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، جنت میں جانے والے قیامت کے دن سورۃ المعارج میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے مال میں ایک معلوم حصہ ہوا کرتا تھا، کس کے لیے؟ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، سوال کرنے والے کے لیے اور محروم کے لیے۔ سائل بھی محروم ہوتا ہے، لیکن دو الگ الگ لفظ کیوں لائے؟ یہ محروم سے مراد وہ ہے جو سوال نہیں کرتا، ان کا بھی معین حصہ ہوتا تھا۔ میں اور آپ ڈھونڈتے ہیں اپنے آس پاس کہ اس مہنگائی میں، اس مشکل میں، وہ لوگ کہ جو مبتلا ہو گئے ہیں، میری جتنی توفیق ہے میں خود کچھ کر سکتا ہوں، میں دوسروں کے ذریعے کروا سکتا ہوں۔ قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا خطبہ تمام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ المعون میں، تو نے اس کو دیکھا ہے جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ یہ وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ تو یہ اسلام کی تعلیمات، اسلام کی حقیقی تعلیمات، ان پر عمل کرنے کا گویا کہ باقی اوقات سے زیادہ وقت ہے۔ پروردگار عالم قرآن مجید اور اہل بیت اطہار کی تعلیمات پر عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العلی العظیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔